السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے، محمد عمیر مغل بھائی آپ نے پرسنل میں بھیجا، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جرح، اور آپ نے کہا کہ بہت سے علماء اہل حدیث اس کو بیان نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ پر رحمۃ اللہ علیہ دیگر ائمہ دین رحمہم اللہ تعالیٰ کی جرح۔ تو جی، جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید ہے، وہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر ائمہ نے مدح سرائی بھی کی ہے، مدحت بھی بیان کی ہے، فضائل اور مناقب بھی بیان کیے ہیں۔ اہل حدیث علماء اگر عام طور پر ایسا نہیں کرتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جو جرح ہے، تنقید ہے یا اعتراضات ہیں، اگر انہیں عام طور پر اہل حدیث علماء بیان نہیں کرتے تو چنگا کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، یہی کرنا ہے، اور یہی قرآن مجید کا حکم ہے، یہی قرآن مجید کا حکم ہے۔ جہاں پبلک اور عوام اور جنتا کا معاملہ ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق علماء کتاب و سنت کا کام یہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ پلس جو بھی امام ہو اہل سنت کا، تو ان کی مدحت بیان کی جانی چاہیے، ان کی منقبت کو بیان کرنا چاہیے۔ وجہ کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے ایک مسلمہ امام ہیں۔ عام مسجد کے امام کی برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برائیاں بیان کرنا؟ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک عام مسجد کے امام کے کپڑے اتاریں، اس کی برائی کریں۔ خیر ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، میں اس پر یہ کہتا ہوں کہ جو اپنے گھر میں بیوی کے پانڈے دھوتا ہے، برتن دھوتا ہے، وہ بھی مسجد کے امام پر نواب اکبر خان بگٹی بن جاتا ہے۔ تو ایک عام مسجد کے امام کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ کہاں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ تو اس لیے باتیں تو دونوں موجود ہیں، تاریخ بغداد ہے جی خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی، یا دیگر کتابیں جی، باتیں دونوں طرح کی موجود ہیں، گفتگو اور کلام دونوں قسم کا موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات یا تنقید، جینون یا غیر جینون، غلو یا بغیر غلو کے، دونوں طرف سے مواد اور معاملہ موجود ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مدحت اور منقبت بھی موجود ہے جی۔ اب اگر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور مرتبہ دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ پڑھایا یا بتایا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو لکھنے سے منع کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مدحت اور منقبت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے سے رجوع بھی کر لیا کرتے تھے، وہ اپنی رائے کے ساتھ فتویٰ دے دیتے، اور جب ان کو معلوم ہوتا کہ پہلے فتوے کی بجائے یہ رائے زیادہ کتاب و سنت کے قریب ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ پچھلی رائے کو چھوڑ کر اگلی رائے بیان کر دیتے، اور کعبے کے مصلی پر اور کعبے کے منبر پر کعبے کے امام عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ تعالی، وہ امام ابو حنیفہ کی منقبت بیان کرتا ہے اور مدحت کرتا ہے، اور کعبے کا امام یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے عقد الجید میں، اذا جاء الحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین، یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میرے سر پر اور میری آنکھوں پر۔ تو پھر ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم ایسے بندے کی ایک عام بندوں میں جو ہے وہ برائی بیان کرنا شروع کر دیں؟ ویسے تو خواص میں بھی نہیں کرنی، لیکن جہاں جرح و تعدیل کا معاملہ آتا ہے، جہاں راوی اور روایت کا معاملہ آتا ہے، جہاں سند اور حدیث کا معاملہ آتا ہے، تو وہ علماء کے بیچ میں ایک گفتگو ہے اور ایک معاملہ ہے جو کیا جائے گا اور کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے
کہ ہم ایسے شخص کی برائیاں ممبر و محراب سے بیان کرنا شروع کر دیں جو کہتا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پر اور میری آنکھوں پر. ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے؟ ایسے بندے کی برائی بیان کریں، ایسے بندے پر موجود جرح اور تنقید کو بیان کریں. ہمیں تو چاہیے کہ ہم ایسے بندے کی شان اور منقبت بیان کریں. قرآن مجید فرقان حمید کا ہمارے لیے سیدھا سیدھا حکم ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ سورت الحشر ہے. پارہ نمبر 28 میں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں، ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولاخواننا اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے. ویسے آپ جانتے ہیں نا انما المؤمنون اخوہ ہے، مومن آپس میں بھائی ہیں. تو صدیوں پہلے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، وہ ہمارے بھائی ہیں کیونکہ وہ بھی مومن تھے، ہم بھی انشاءاللہ مومن ہیں. تو ولاخواننا، ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے، یعنی ہم سے پہلے جو ہمارے اہل ایمان بھائی گزر چکے ہیں. تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے گزرے ہوئے مومنوں مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائی، جب اہل سنت کے مسلمہ امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو اماموں کی تو شان بیان کی جاتی ہے، اماموں کا مقام اور رتبہ بیان کیا جاتا ہے. ہاں، دو باتیں ضرور ملحوظ خاطر رکھی جائیں. جہاں تنقید کرنا بنتا ہے، جہاں پر، وہاں ضرور تنقید کریں، لیکن وہ غلو کے بغیر ہو. قرآن کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوی. کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصاف نہ بنا دے، اور انصاف کرو، انصاف. یہ اور بات ہے، مصیبت ماری ہمارے ملک میں تحریک انصاف آئی ہے. دعویٰ تو تھا کہ ہم انصاف کریں گے، تحریک انصاف ہو عمران خان صاحب والی، دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم انصاف کریں گے، لیکن ہر معاملے میں بے انصافی ہے. ہاں جی، ختم نبوت کے معاملے میں ان کی بے انصافی یہ ہے کہ قادیانیوں کو جناب اقلیت میں شمار کیا جا رہا ہے، اور وہ خبیث سرے سے پاکستان کا آئین نہیں مانتے. قادیانیوں کو مشیر بنایا جا رہا ہے، قادیانیوں سے چندے مانگے جا رہے ہیں، قادیانیوں سے ووٹ مانگے جا رہے ہیں، قادیانیوں کے لیے کرتارپور بارڈر کھولے جا رہے ہیں، اور قادیانیوں اور مرتدوں کے لیے مزید سہولت کاری کی جا رہی ہے. تو قرآن کہتا ہے اے دلو، انصاف کرو، انصاف. لیکن جو ہمارے ملک میں تحریک انصاف ہے، یہ ہر چیز کی ہی دشمن ہو چلی ہے. اللہ تعالیٰ اسلام کی بھی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی بھی، اور مسلمانوں کے ملکوں کی بھی، اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کی بھی. جو قادیانی نواز ہیں، جو مرتدوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے، ستیہ ناش کرے. اللہ ان قادیانیوں کے سپورٹروں کو بھی، اور ان سپورٹروں کے سپورٹر اور ان کے لانے والوں کو بھی اللہ نیست و نابود و تباہ و برباد کرے. تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ اے دلو، انصاف کرو. تو اس لیے میرے بھائی، کسی کی دشمنی میں ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ آور ہو جائیں. دیوبندی اور بریلوی یہ حنفی نہیں ہیں، اور یہ راہ اعتدال بھی نہیں ہے کہ ہم دیوبندیت اور بریلویت کی دشمنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنی توپوں کا رخ کر لیں. امام صاحب پر اگر کوئی جرح موجود ہے تو وہ علماء کے بیچ کا معاملہ ہے، راوی اور روایت کا معاملہ ہے، جی سنت اور حدیث کا معاملہ ہے، سند اور حدیث کا معاملہ ہے. عام پبلک میں یا عام جنتا میں، ہاں میں کہہ رہا تھا کہ تنقید کرنی ہے تو بغیر غلو کے کرنی ہے، اور اگر تعریف کرنی ہے تو وہ بھی بغیر غلو کے کرنی ہے، کیونکہ قرآن نے غلو سے، ہاں جی، افراط و تفریط سے، کمی زیادتی کرنے سے منع کیا ہے، اور غلو کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ منہ اور مسور کی دال.
میں پہلے اپنا چہرہ تو آئینے میں دیکھوں، پھر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات بیان کروں۔ اگر میرا ضمیر زندہ ہو اور میں آئینے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھ لوں، اگر ضمیر زندہ ہوا تو مجھے کبھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ آور ہو جاؤں۔ یہ منہ اور مسور کی دال، میرے جیسے کھربوں کھرب اہل حدیث آ جائیں، میرے جیسے، آپ جیسے نہیں، تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاک پائے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ائمہ دین کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی مدحت، ان کی منقبت کو بیان کریں، وہ چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا امام موسیٰ کاظم ہوں، امام تقی ہوں، امام نقی ہوں رحمہم اللہ تعالی۔ ہمارا کام ان کے فضائل بیان کرنا ہے۔ یہ سلامتی کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے۔ ورنہ اگر آپ ایک عام مسجد کے امام سے لوگوں کو بدظن کرنا شروع کر دیں، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے بغیر، تو شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ کجا یہ کہ ائمہ اربعہ میں سے پہلے امام اور ان کی سبحان اللہ خدمات اور ان کی قربانیاں، ہمیں 2 تھپڑ لگیں، کہاں مجھے، چلو ہمیں نہیں، مجھے 2 تھپڑ لگیں، تیسرے تھپڑ پر کہاں گئی اہل حدیثی اور کہاں گئی جناب بولنا اور خطاب کرنا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں جناب ہمارے خطرے کے کیا ہی کہنے صاحب، اور ہم چلیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ پر اور امام دین پر اور دین کے لیے خدمات کرنے والے پر اعتراضات کرنے۔ تو جو بھی ایسا کرے گا وہ، اس کو چاہیے کم از کم اپنا فیس اپنے آئینے میں دیکھ لے، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بات کریں۔